تو دعا مانگنا ہے یہ، اور اس لیے اس کو رشوت نہیں کہیں گے، اس کو منت کہا جاتا ہے، اور وہ منت پوری ہونا واجب ہے۔ اگر وہ منت نہ بھی ہو، اگر وہ کام کے جس کے لیے جو منت کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر بغیر منت کے بھی وہ کام کرنا درست ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر بغیر منت کے بھی وہ کام کرنا درست ہے تو منت بھی درست ہوگی، اگر بغیر منت کے وہ کام کرنا درست نہیں ہے تو منت بھی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی فلاں بزرگ کے مزار پہ بیچارے جو غریب آتے ہیں، یا وہ عبادت کرنے والے جو لوگ اس کے قریب رہتے ہیں، مثلا ہم ان کو کھانا کھلا دیں گے، کوئی بات نہیں، وہ تو ہر صورت میں بھی ایسا کرنا درست ہے، منت بھی درست ہوگی۔ لیکن یہ کہ صاحب مثال کے طور پر فلاں بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھا دیں گے، تو چادر تو اور دنوں میں بھی چڑھانا جو ہے شریعت میں اس کے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، تو منت ماننا بھی غلط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اگر عمل درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، صحابہ میں اس عمل کی کوئی صورت ہوتی؟ جب نہ صحابہ میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی، تو ایسے کام کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ غلط ہوگا، اس لیے منت بھی ماننا غلط ہوگا۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ حسن نیت سے خرچ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس پر خرچ کرنا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب اس سے یوں کہیے کہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دو طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے، یا تو چھپا کر خرچ کیا جائے اور یا دوسروں کو معلوم ہو کہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے، دو صورتیں ہیں۔ تو سوال پیدا ہو سکتا تھا میں کس طرح خرچ کروں، لوگوں کو بالکل پتہ نہ چلے اس طرح کروں، یا لوگوں کو پتہ چل جائے اور اچھی طرح بتلا کر میں دوں، کیا صورت ہے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں اگر تم ظاہر کرو صدقوں کو اچھی بات ہے، فنعم ما ہی، کوئی جی مطلب ایک اچھی بات ہے، صدقہ دے رہا ہو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم اگر صدقات کو چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو، فقیروں کو، تو فرمایا یہ تو تمہارے لیے بہتر بات ہے۔ تو جائز تو وہ بھی ہے لیکن بہتری اس میں ہے۔ کیوں بہتری اس میں ہے؟ اس لیے کہ اس میں دینے والے کا بھی بھلا ہے اور جس کو دیا جا رہا اس کا بھی بھلا ہے۔ دینے والے کا بھلا کیا ہے کہ بھئی چھپا کر دے گا تو پھر نیت بھی بخیر رہے گی، ریا اور دکھلاوے کا اس میں امکان نہیں، کیونکہ انسان اپنی طبیعت اور فکر اور خیال کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، بڑا مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے سے ارادہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوں گا، مگر جب دینے کے لیے کھڑے ہوئے دو چار آدمیوں کو بھی دیکھا تو دل میں کچھ اور خیال پیدا ہو گیا، اوہو میں کتنا سخی ہو گیا ہوں، سمجھا؟ تو اس طرح کی بات پیدا ہونا سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو دینے والے کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ چھپا کر دیا جائے۔ لینے والے کا فائدہ کیا ہے؟ لینے والے کا فائدہ یہ ہے، اچھا دینے والے کا ایک اور بھی فائدہ، وہ تو خاص طور پر اس ملک میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب دینے والے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کسی کو $100,000 دیے تو دوسرے لوگ آپ کو بے وجہ نہیں آ کے ستائیں گے۔ یہاں تو کسی کو دیتا دیکھیے تو 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کو بھی دے دو، ہم کو بھی دے دو، سمجھ آئے؟ اس لیے لوگ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، تو چھپا کر دینے میں جس کو دیا جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب وہ بیچارہ بے عزت نہیں ہوگا معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس کی ضرورت نے اس کو مجبور کیا، اس نے لے لیا، تو اب نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے، تو چھپا کر دینے میں اس کا بھی فائدہ ہے، اس لیے کہا گیا بہتر ہی ہے۔ لیکن اگر یوں کہیے کہ چھپا کر نہیں دیا بلکہ یہ کہ لوگوں کے سامنے دیا اور نیت اگر بخیر ہے تو فنعم یہ کہا گیا، یوں نہیں مطلب یہ وہی بہتر ہے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے فقہا نے اس آیت میں غور کر کے یہ نکالا ہے کہ بہتر تو جب دونوں صورتیں اچھی تو دونوں صورتیں ہیں تو دیکھنا یہ کون سی صورت کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جہاں یہ خیال ہو کہ بھئی جس کو دے رہے ہیں وہ آدمی وقتی طور پر ٹائم بینگ جو ہے وہ ضرورت مند ہوا ہے، عادت نہیں ہے اس کی مانگنے کی، اتفاق سے کہ صورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے بیچارہ یہ لینے پر مجبور ہو رہا ہے، چھپا کر دینا اچھا ہے تاکہ وہ بے عزت نہ ہو، برخلاف اس کے کہ جس کا کام یہ ہے روڈ پہ کھڑے مانگتا ہی رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ چھپا کے دیں یا بتلا کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ اتفاق سے کوئی شخص ہے کہ جو ضرورت مند ہو گیا
اس کو چھپا کر دینا چاہیے. بعض دوسرے حضرات نے انہی آیتوں میں غور کر کے یہ بھی نکالا ہے اور حکمت، کیونکہ دونوں صورتیں جائز ہیں تو دیکھنا یہ کہ بہتر کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ اگر دکھا کر یا بتلا کر، یہ مطلب یہ دکھا کر بتلا کر مطلب چھپا کر نہیں دے رہے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا خود اس کاز کو جس پہ خرچ کر رہے ہیں. مان لیجئے کہ اس وقت یہاں فنڈ ریز ہو رہا ہو کسی اچھے کام کے لیے، تو چاہتے یہ ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں. اب کسی شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے $1,000، تو آپ یہ بتانا اس لحاظ سے اچھا ہوگا بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہو. تو نیت پر تو ہر صورت میں مدار ہے. اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہو فلانے صاحب نے 1000 دعوت دیے ہیں، اگر یہ نیت ہے وہ تو پھر گیا، وہ اس کا کوئی ثواب نہیں. نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کاج اور اس مقصد کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ہو جائے دینے کی، اور بھی دیں، تو بالکل جائز ہے، بہت اچھا ایسا کرنا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر چھپا کر ہی دینا چاہیے. تیسرے ایک اور رائے ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کو تو علی الاعلان دیا جائے، اور جو صدقات نافلہ ہیں ان کو چھپا کر دیا جائے، کیونکہ اصل تو چھپانا ہی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہا گیا. زکوٰۃ اور صدقات کو کیوں؟ وہی بات ہے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو. اوروں کو ترغیب ہوگی تو جو زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب ہے وہ دے سکیں گے، اور وجوب اور فریضہ ان کا ادا ہو جائے گا. سمجھ میں؟ آخر آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کوئی یوں نہیں کہہ رہا میاں نماز جا کر کونے میں کیوں نہیں پڑھ لیتے، اپنے گھر کے کونے میں، یہاں مسجد میں سب کے سامنے کہاں کو پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی حکمت ہو، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس سے ترغیب ہوگی، دوسرے لوگ بھی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں بھی یہ صورت ہے. صدقہ واجبہ جیسے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے جو فرض، اس کو چھپا کر نہ دے، بلکہ یہ کہ اس طرح دے کہ لوگوں کو پتہ چلے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ وہ بھی زکوٰۃ دے سکیں اور اپنا فریضہ ادا کریں. صدقات نافلہ چھپا کر دیں. یہ مختلف رائے ہیں اور ان آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے. یہ مختلف جو رائے ہیں ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپاؤ صدقوں کو اور تم فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارا صدقہ دینا چاہے کسی بھی طرح ہو، اعلانیہ ہو کہ یہ وہ چھپا کر ہو، فرمایا تمہاری برائیوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا. ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، بلا ارادہ بالارادہ، چھوٹی بڑی خطائیں ہوتی ہیں. بے شک ان کے واسطے توبہ مانگنی چاہیے، مگر ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ میں یوں کہہ دوں اے اللہ میری توبہ، اور میں سمجھوں کہ بس اللہ میاں نے تو ضرور میری توبہ کو قبول کر لیا ہوگا. وہ حاکم ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ انہوں نے میرے ایک دفعہ کے کہنے کو قبول کیا کہ نہیں کیا کس کو معلوم. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر صدقات دیے جاتے رہیں تو صدقہ دینا اللہ کو بہت پسند ہے، جس طرح توبہ کا مانگا جانا اللہ کو پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. تو توبہ بھی مانگے صدقہ بھی دے، تو صدقہ چونکہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور اس واسطے پسند ہے اس کی میں وجہ بتلا دوں کہ آپ ایک بات یہ سمجھتے ہیں کہ جو وصف اور ایٹریبیوٹ آپ کا ہو وہی وصف اگر دوسرے کے اندر بھی ہوگا تو آپ کو اس سے کیا ہوگا؟ مناسبت ہوگی، قرب ہوگا، لگاؤ ہوگا کہ بھائی جو چیز آپ کے اندر ہے وہی چیز اس کے اندر بھی موجود ہے. تھوڑی دیر کی مان لیجیے آپ کسی جگہ سفر کر رہا ہوں پلین میں، آپ نے دیکھا ایک آدمی اردو بولنے والا بیٹھا، تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، مگر آپ کو اس سے کیا ہوا؟ قرب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا قرب؟ اس لیے کہ آپ کو اردو آتی، جو چیز آپ کے اندر ہے وہ چیز اس کے اندر بھی پائی جا رہی، آپ کو اس سے ایک گنا مناسبت ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو اپنا وصف جب دوسرے میں آدمی دیکھتا ہے تو اس سے لگاؤ ہوتا ہے. دینا جو ہے عطا، یہ اللہ کا وصف ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی وہی صاحب عطا ہیں، موتی. تو یہ وصف اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتے ہیں کہ میرے ایک بندے کے اندر یہ وصف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کو اپنے سے قریب کر دیتے ہیں. اسی بات سے حدیث میں کہا گیا کہ السخی قریب من اللہ قریب الی الجنہ
قریب الی اللہ قریب الی الجنہ بعید من النار، قریب من الناس بھی کہا گیا، قریب الی اللہ قریب الی الجنہ قریب الی الناس بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب، جنت سے قریب، لوگوں سے قریب، جہنم سے دور۔ اللہ سے قریب ہوا تو ظاہر بات ہے کہ جنت سے تو خود بخود قریب ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ میاں کسی سے محبت کریں اور اس کو جہنم میں ڈال دیں، یہ تو ہوگا نہیں۔ تو جو اللہ سے قریب ہوا جنت سے قریب ہو گیا۔ لوگوں سے قریب کیوں ہوا؟ اس واسطے ہوا کہ جب وہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی قرض نہیں چکا رہا ہے، کسی کی سیلری نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ کہ بغیر حق کے کسی کو اگر دے رہا ہے پیار سے محبت سے، کون اس سے محبت نہیں کرے گا؟ تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی جگہ ہو گئی، عزت ہو گئی، اور جہنم سے وہ دور ہو گیا۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب الی النار۔ فرمایا کہ جو بخیل ہے، کنجوس، وہ اللہ سے دور، وہ جنت سے دور، وہ لوگوں سے دور، جہنم سے قریب۔ اس لیے میں نے کہا کہ صدقہ جو ہے اس میں چونکہ وصف اللہ کا پایا جا رہا ہے، دینا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب محبت کرتے ہیں تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تمہاری برائیوں سے جو ہے وہ کا کفارہ کر دے گا۔ کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ بنا دے گا اس صدقے کو۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اردو میں بھی آپ ایک محاورہ بولتے ہیں کہ صدقہ دو بلا ٹلے، اس طرح کا الفاظ بزرگوں سے چلے آتے ہیں۔ تو صدقہ جو ہے وہ واقعتاً مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ لیس علیک ھدی واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا گیا تو اللہ کو پتہ نہیں ہے، جیسے لوگوں کو پتہ نہیں چلا اللہ میں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان لوگوں کی ہدایت، بلکہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ یہ مسئلہ کیوں آیا؟ اصل میں بات یہ تھی، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ غیر مسلموں کو جو مدینہ ہی میں رہتے ہیں اور وہ غریب اور مسکین ہیں ان کی مدد نہ کی جائے، سمجھا؟ ان کو صدقہ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ پریشان ہوں گے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں اس دباؤ میں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ کہ یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ صحابہ کو یہ ایسا خیال ہوا اور صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ دونوں بات آتے ہیں اور آتی ہیں، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری بات صحیح ہے، اگرچہ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر بہت سی جگہ قرآن شریف میں خطاب آپ کو ہے، سنانا دوسروں کو ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہ نبی کو ہم ایسا حکم دے رہے ہیں تو تم بھی اس کو سنو اور تم بھی عمل کرو۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ تمہارے ذمہ تو نہیں ہے ہدایت دینا کسی کو، تمہارا کام جو ہے اس کو ہدایت سے آشنا کر دینا ہے، ہدایت کا پیغام اس تک پہنچا دینا، یہ تمہارا کام ہے، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں۔ اس واسطے اس طرح کے پریشر استعمال کرنا، دباؤ ڈالنا، اور جب کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، تو پھر تم اگر یہ بھی ایک طرح کا اکراہ ہے کہ کسی غریب اور مسکین کی مدد نہ کرنا کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، اور اگرچہ نیت یہ ہو کہ یہ اس دباؤ کے تحت ہو سکتا ہے کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے، کسی طرح کا دباؤ نہیں ہوگا مذہب کے قبول کرنے پر۔ تو اس واسطے کہا گیا کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت دینا، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ لہذا تم صدقے اور خیرات کے ذریعے سے مسلمانوں کی جس طرح مدد کرو، اگر تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تمہارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں اور ضرورت مند ہیں تو یقیناً ان کی مدد بھی ہونی چاہیے۔ مگر یہاں ایک بات بتلا دوں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے صدقہ نافلہ کا، جس کو صدقات کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اور اسی طرح سے جو صدقہ واجبہ، وہ نہیں دیا جائے گا غیر مسلموں کو، وہ مسلمان ہی مستحقین کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اس واسطے کہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے ان کو جو اور ہدایتیں دی تھی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تم مسلمانوں سے
زکات لینا یؤخذ من اغنیائہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ ہے کہ یہ زکات لی جائے گی مسلمانوں کے مالداروں سے اور دے دی جائے گی انہی مسلمانوں کے غریبوں کو. تو مسلمانوں کے غریبوں کو یہ بات جو آئی ہے اس حدیث کی وجہ سے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ زکات اور صدقہ واجبہ فطرہ وہ تو صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، لیکن اور صدقات نافلہ جو ہیں وہ اس آیت کے مطابق وہ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کو سب کو دیں گے. لیکن ہاں یہ بات میں بتا دوں اگرچہ سمجھ میں آ جانی چاہیے لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بات بھی آدمی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے میں بتلا دیتا ہوں کہ اس کا یہ اگر طریقہ اختیار کیا کہ مسلمان بھی ضرورت مند ہے غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے، سمجھ میں آیا؟ مسلمان تو چاہے بھوکا مر جائے لیکن ہم بہت اچھے آدمی ہم غیر مسلموں کو دینے جا رہے ہیں، غلط ہوگا یہ. سمجھ میں آیا؟ جیسے یہ غلط ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق اور ضرورت مند اور غریب ہے اس کو چھوڑ کر غیر رشتہ دار کو دینا، سمجھ میں آیا؟ یہ صورت غلط ہوگی. اسی بات سے کہا گیا یسألونک ماذا ينفقون قرآن شریف میں جو آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ کی کہ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو تم خرچ کرو اپنے والدین پر، ظاہر ہے کہ یہ نفلی بات ہو رہی، والدین پہ خرچ کرو اور اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرو. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر آیا یتیموں کا، پھر چوتھا نمبر آیا مساکین کا، تو غریب عام غریبوں کا. تو پہلا درجہ رشتہ داروں کا، رشتہ داروں میں بھی جو جتنا قریب ہو، سب سے زیادہ قریب ماں باپ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرو. سمجھ میں آیا؟ بعض جگہ ایسا سننے میں آیا جس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ صاحب اولاد مالدار ہے اور ماں باپ جو ہے پریشان ہیں، ان کو تو اس طرح دے دیں جیسے کتے کو اور جانور کو کھلا دیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ کہ صاحب دوسروں کے واسطے بڑے اچھے بڑے خوش اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامات میں سے قرار دیا. فرمایا جب قیامت نہیں آئے گی جب اس سے پہلے ایسا ہوگا، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کیا ہوگا کہ اپنے باپ سے دور ہوں گے اور اپنے دوستوں سے قریب ہوں گے. تو باپ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا خیال نہیں کر رہے. دوستوں سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ دوستوں کی ہر وقت ان کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے، ان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے، ان کے ماتھے پہ بل نہ آئے کسی طرح سے، دوستی میں فرق نہ آئے، باپ کا کچھ بھی بنتا رہے. یہ بات جو ہے یہ یوں کہیے کہ اللہ کو عذاب کو دعوت دینے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی نفرت کا اظہار فرمایا. تو بہرحال یہ کہ رشتہ داروں کے خیال پہلے کرنا چاہیے صدقات نافلہ میں اور نیکی میں، پھر دوسروں کا ہو. اسی طرح مسلمانوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کا. یہاں تو بتانا یہ ہے کہ غیر مسلم اگر ضرورت مند ہے تو یہ سوچ کر کے کہ غیر مسلم میں بالکل نہیں دیں گے، مر جا یہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی اچھی چیز خرچ کرو گے، خیر کا لفظ لائے ہیں، خیر کا ترجمہ میں نے اچھی چیز کیا. اس بات سے یہاں مراد ہے مال، جو بھی خرچ کیا جائے گا مال خرچ کیا جائے گا، لیکن خیر سے بتانا یہ ہے حرام مال نہ ہو. حرام مال کے خرچ کرنے پر تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں. اسی لیے جو فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ جو اگر آپ کو اپنی رقم پر کہیں سود مل رہا ہو، جیسے بینک کے اندر سود مل جاتا ہے، اگرچہ خیر پہلے مسئلہ بتا دوں کہ بینک کا اگر سود مل رہا ہے تو وہاں چھوڑنے کے بجائے اس کو لے کر کے اور غریبوں کو دیا جائے، مگر یہ حرام ہے. حرام ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ گاربیج میں پھینک دیں، کسی غریب کو دے دیں جو بہت واقعی محتاج ہے، اس کے کام آ جائے گا. مگر وہاں یہ کہا ہے فقہا نے بلا نیت ثواب. وہ بلا نیت ثواب کا مسئلہ اسی بات ہے کہ ثواب کی نیت تو حلال مال پہ کی جائے گی، حرام مال پہ ثواب کی نیت کرنے کا کوئی سوال نہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بھئی آپ نے ایک نیکی کی ہے اور نیکی کیا کی؟ خود نہیں استعمال کیا. حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا بھی تو نیکی ہے، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیں گے. لیکن یہ کہ کسی کو دیتے وقت یہ نیت کرنا کہ مجھے اس پر ثواب ملے، بلا نیت ثواب، کیونکہ وہ حرام مال ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ صاحب اچھا تب تو ہم ضرور ایسا کام کرتے رہیں کہ ہم کو سود ملتا رہے گا تو غریبوں کو دیتے رہیں گے. بعض لوگوں سے ہم نے یہ منطق سنی، یہ بالکل منطق غیر شرعی ہے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ بالارادہ
ایک ایسے بزنس میں اپنا پارٹیسپیشن کرنا چاہ رہے ہیں جس کو شریعت پسند نہیں کرتی. میں نے جو بات کہی وہ بلا ارادہ کی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے کھاتے میں وہ سود آ رہا ہے, تب اس صورت میں اس کو وہاں نہ چھوڑا جائے, وہ پتہ نہیں کہاں جا کے خرچ کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے, آپ کی کمیونٹی کے لیے, آپ کے اسلام کے واسطے نقصان دہ ہو, تو ٹھیک آپ لے کر آپ غریب کو دے دیں, وہ اچھا ہو, اس کے لحاظ سے اچھا, جس کو کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں احون البلیتین, دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کر لیا, سمجھ میں آیا؟ تو یہ, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ بال ارادہ جا کر ایسے اکاؤنٹ کھولے جائیں کہ جس پر انٹرسٹ ملے اور صاحب ٹھیک ہم غریبوں کا فائدہ کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں غریبوں کا فائدہ کرنے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں روزی روزگار کے ذمہ دار, ہم نہیں ہیں. ہم کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہوں اور جتنے کام کے کرنے کو اللہ نے ہم کو ہدایت فرمائی ہے. جس کی نہیں ہدایت ہے ہم کو اس کی فکر کریں. تو اسی کو تو کہا گیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق میں فراخی کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے وہ ناپ تول کے دیتا ہے. یہ اس کی تقسیم, ہم اس کی تقسیم کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے دینے کا معنی ہر چیز یہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے دینے سے کوئی غریب جو ہے امیر بن جائے گا یا کوئی, یہ نہیں. ہم تو اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے اس دینے کی ہم کو ہدایت فرمائی ہے, ورنہ جہاں تک کسی غریب کے مالدار بنانے کا یا کسی کے غریب رہنے کا مسئلہ ہے وہ ہمارے فیصلے سے نہیں, وہ اللہ کے فیصلے سے. اسی لیے میں ایک واقعہ ہے جن لوگوں کی نظر ان حقیقتوں پر ہوتی ہے وہ واقعی اپنے آپ کو اس سانچے میں کس طرح ڈھالتے ہیں. میں بھی تقریر کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, آپ میرے سامنے تقریر کرتے رہیں گے, یہ حکمتیں اور حقائق شریعت کی. لیکن جب اپنا مسئلہ آتا ہو آدمی ان حکمتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے بڑا مشکل ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید نے یہ واقعہ لکھا ہے. اگرچہ خواجہ فرید الدین کے کتاب میں تذکرۃ الاولیاء میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں, مطلب یہ کہ وہ یونی کے آنکھ بند کر کے ہر واقعے کو لیں گے, مگر ظاہر ہے کہ وہ حدیث اور شریعت تو ہے نہیں, واقعات اور حکایت ہیں, اسی درجے میں ہم اس کو لیتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ حبیب اعظمی, اور یہ تابعین, یہ تابعین کے دور کے ہیں یہ, تو حضرت حسن بصری جو بڑے محدث, بڑے فقیہ, بڑے درجے کے امام ہیں اور بڑے بزرگ بھی ہیں, تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خود تابعین میں ہیں وہ حبیب اعظمی کے یہاں گئے ان سے ملاقات کے بعد. تو اب وہاں جا کے کیا دیکھا کہ حبیب کا سارا سامان کیا ہے کہ جو بستر ہے وہ تو ہے چٹائی, چٹائی تو جانتے نا بھائی, یہاں کے بھول تو نہیں گئے, چٹائی, اور تکیہ کہاں ہے, ایک اینٹ, ایک بریک ہے وہ جو سر کے نیچے رکھی, اسی کو اپنا سر اس سے اونچا کر کے لیٹ جاتے ہیں. اور برتن کیا ہے, ایک مٹی کا پیالہ, جب کھانا ہوا اس پہ کھا لیا اور کھانے کے بعد پانی پینا ہوا دھو کر اس پہ پانی لے کے پی لیا, اللہ اللہ خیر کر. یہ سارا سامان, ایک پیالہ, ایک اینٹ, ایک چٹائی, یہ ہے پورے گھر کا ان کا اپنا سامان. تو حسن بصری بڑے, ان کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا کہ حبیب تم نے اپنا کیا حال کر رکھا, تم اگر اپنے دوستوں سے میں کسی کو بھی ذرا اشارہ کرتے تو یہ کم سے کم وہ خیال کرتے, مطلب یہ تھا کہ مجھے ہی اگر تم بتا دیتے تو میں کم سے کم کچھ تو سامان کا انتظام کر دیتا, یہ تم نے کیا حال اپنا بنا رکھا. تو حبیب نے کہا حسن خدا سے ڈر, کیا بات کہہ رہا ہے, کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے میں کس حالت میں ہوں, کہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے برخلاف میں اس حالت میں ہوں. تجھے نے کیا بات کہی, اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ بتانا یہ ہے کہ تم کیوں سوچنے میں پڑ گئے اس بات کے اندر. میری جو حالت ہے وہ ان کے چاہنے سے ہے, تم تو نہیں بدل سکتے میری حالت کو, جب ان کے چاہنے سے ہے تو اس کو سوچنا بھی نہیں. یہ تھی وہ بات. ظاہر بڑا مشکل ہے کہ آدمی خود جس حالت میں ہو اور وہ پریشانی کی ہو اور وہ تکلیف کی ہو اور آدمی سمجھے کہ میں تو مطمئن ہوں اس حالت میں اس لیے کہ ان کے چاہنے سے ایسا ہوں, بہت مشکل بات ہے یہ, سمجھ میں آیا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے, چاہے وہ اس درجے میں حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن ہے یہی اصل تعلیم کہ تم جس حالت میں بھی ہو یوں سمجھو کہ اللہ کے بنائے سے بنے ہو, نہ اس میں تمہارا اپنا کوئی قصور ہے نہ تمہارا اپنا کوئی کمال ہے. غریب یوں سمجھے ارے بھائی مجھ سے کوئی بہت ہی قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے میں غریب ہوں, نہیں, اللہ نے بنایا. یا امیر سمجھے میں تو بہت با کمال ہوں, میرے اندر یہ ہنر نہ ہوتا, میرا کمال نہ ہوتا, میں کیسے مالدار ہوتا. جی نہیں,
آپ سے بڑے باکمان پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، مگر اللہ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، جس حکمت سے بھی انہوں نے آپ کو یہ مالداری دی ہے تو اس کی دین ہے، اسی کو کہا قرآن شریف۔ چنانچہ وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے شیخ کی خدمت میں 30 سال تک پڑے رہے، خدمت کرتے رہے، حاصل کرتے رہے جو بھی سیکھا۔ تو آخر 30 سال کے بعد پوچھا میں کچھ سیکھا ویکھا بھی نہیں کہ جی 8 باتیں سیکھی آپ کی خدمت میں رہ کے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں کیا میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کس حالت کو میں یہ سمجھوں کہ یہ حالت میری اچھی ہے، مالداری کی حالت یا غربت کی حالت، کون سی حالت میں میرے لیے وہ ہو کہ جو پسندیدہ ہو، کیا مجھے کرنا چاہیے، یا کیسا انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچوں ہاں یہ بہت اچھی حالت میں ہے، بڑی نعمتوں کے اندر ہے۔ تو میں اسی میں تھا، تو میں قرآن شریف جو میں پڑھتا ہوں اس میں وہ آیت آئی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے ان کی دنیا کی زندگی میں، ہم نے تقسیم کی ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض، ہم نے ایک کو بعض پر فوقیت اور رفعت دی ہے، درجہ بلند کیا۔ میں نے کہا پھر میں کس فکر میں پڑا ہوا ہوں، چھوڑو، تو میں اللہ نے تقسیم کی ہے، اس تقسیم کو میں بدلوں گا، جس حالت میں مجھے رکھے گا اس حالت میں خوش ہوں، غریب رکھے تو غریب غربت میں خوش، اور امیر بنایا تو امارت میں خوش۔ یہ ہے وہ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کی، اور واقعی جس کو یہ بات حاصل ہو جائے، بھلا بتائیے اس کے دل اور دماغ کے سکون کی کیا حالت ہوگی۔ آج ہمارا دل اور دماغ پریشان کیسے ہے، جو چیز نہیں ہے اسی کی فکر میں لگے، تو میں اسی جو ہے اس کی نہیں فکر ہے، جو نہیں ہے اس کی فکر ہے، تو پریشان ہے، نہ راتوں کو نیند ہے نہ دن کو کھانا پینا ہے، اس لیے کہ جو نہیں ہے اس کی فکر کر رہے ہیں، اور وہ ملتی کہ نہیں ملتی وہ اپنے اختیار میں نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فکر جو ہے ان لمیٹڈ ہو گیا، اور جب فکر ان لمیٹڈ ہو گیا تو وہ چین و سکون کہاں رہا۔ تو جن کو یہ بات حاصل ہو جائے یقیناً ان کو بڑا چین و سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ بھی اچھی چیز خرچ کرو گے اس کا آخر کو فائدہ تمہیں کو ہو، تمہارے لیے ہے، وہ دوسرے کے واسطے نہیں ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو بھی اچھا مال خرچ کرو گے، اچھی چیز، یہاں ہر جگہ دیکھیے خیر کا لفظ لا رہے ہیں، خیر کا لفظ، اس کا مطلب یہ حلال مال، اور معلوم ہوا کہ حلال مال جو ہے وہ بری چیز نہیں، اس کو قرآن خیر کہتا ہے۔ ہر مال ہر حالت میں برا نہیں ہوگا، حرام ہے وہ برا ہے، حلال ہے وہ خیر ہے۔ یوفى الیکم، فرمایا تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا جو بھی تم حلال مال خرچ کرو گے۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے جتنا خرچ کیا، جو ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہوا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، تو اس کے بعد فرمایا کہ جیسے ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو 1 پیسہ $1 خرچ کرنے کے نتیجے میں 700 گنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی تھی، اسی لیے علماء نے وہاں کہا کہ بھئی 10 گنے سے تو کم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا، تو 10 گنا جو ہے اس سے تو کم کا سوال نہیں اللہ کے یہاں اجر ملنے کا۔ 10 سے آگے بڑھو، تو اب آگے بڑھو، جیسا اخلاص ہوگا، جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اجر بڑھتا جائے گا، 700 گنا، 1400 گنا، یہ ان لمیٹڈ جو بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یوفى الیکم، اللہ کا وعدہ ہے پورا اجر ملے گا، وانتم لا تظلمون، اس میں ذرا بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا خرچ ہونا چاہیے ان فقراء پر جو اللہ کے راستے میں جو محبوس ہو گئے، احصار کہتے ہیں روک دینے کو، سمجھ میں آیا، یہ ہے احصار۔ تو حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو کسی کا لمیٹڈ ہو جائے، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر کر کے محنت اور مزدوری کرنے کی ان میں طاقت نہیں، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہاتھ پاؤں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ وقت ہی نہیں ان کے پاس ہے، فرصت نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف،
नावाकिफ लोग उनको तो गनी समझते हैं उनकी पाकबाजी की वजह से, वो मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते, न अपनी जरूरत का इजहार करते हैं। वो समझते हैं जब मांगते नहीं तो जरूरत ही नहीं होगी, समझ में आया? और जब जरूरत नहीं है तो मतलब एक मालदार हैं, फिर कहें को ऐसे हैं, अजीज बखील हैं, कंजूस हैं, समझ में आया? ये फतवे सब लगा देंगे, लेकिन यूं नहीं झांक के देखने के कि साहब अगर नहीं मांग रहे तो अपनी पाकदामनी की वजह से नहीं मांग रहे, समझ में आया? अपनी गोया अपने गिनाए नफ्स की वजह से नहीं मांग रहे, मगर अंदर जो है चूहे कूद रहे हैं। तो कहा गया कि यहसबुहुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताफ, नावाकिफ लोग उनको गनी समझते हैं उनकी पाकदामनी की वजह से। तारिफुहुम बिसीमाहुम, आप उनको उनके चेहरों से पहचान लेंगे कि खाते पीते लोग हैं या फक्र फाके में मस्त रहने वाले लोग हैं। सारे के चेहरा तो इंसान की हालतों के पूरे तर्जुमानी करता है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, लोगों को चिपट कर नहीं मांगते। बात कहते हैं इल्हापन का तर्जुमा यही है। बात की आदत होती है ना कि बड़े लीचर किस्म के होते हैं, छोड़ते ही नहीं जब तक ले न ले, तो ये लीचरपना इनके अंदर नहीं। बात कहते हैं नहीं, इल्हापन के माना यह है कि वो मांगते ही नहीं, मांगने की आदत ही नहीं उनको। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, जो कुछ तुम अच्छी चीज खर्च करोगे अल्लाह को उसका पता है। यहां बताना यह है कि खास तौर पर ऐसे लोगों को देखा जाना चाहिए खर्च करने में, किन पर खर्च करना है, कि जिनके औकात जो हैं वो दीन के कामों में अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, उनको देखो। क्योंकि वो और अल्लाह के रास्ते में और दीन के कामों का मतलब तमाम उलमा का ये कहना है कि इसमें खास तौर पर वो लोग कि जो तालीम और ताल्लुम का काम कर रहे हैं, सीखने और सिखलाने का, स्टूडेंट है। ज़ाहिर है कि स्टूडेंट स्टडी के जमाने में कैसे हो सकता है कि वो स्टडी भी करे और जाकर के वो मेहनत और मजदूरी भी करे और खाए? हर एक की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। आदमी एक वक्त में दो ही काम कर सकता है, दो काम नहीं कर सकता, एक काम करेगा। और जब एक काम में लगेगा तो वो काम खूबी से होगा, और जब वो दो काम करना चाहेगा ना ये मुकम्मल होगा ना वो मुकम्मल होगा। कायदे की बात है, समझ में आया? इसलिए अच्छी बात क्या है कि ये आदमी जो इस्लाम की तालीम हासिल करने पे लगा हुआ है, शरीयत की तालीम हासिल करने पे लगा है, कुरान की तालीम वगैरह वगैरह, ये अपना पूरा वक्त जो है वो स्टडी में लगा दे, तो अब ये माहिर बन जाएगा। जाहिर है कि इसकी महारत का फायदा इसी को नहीं पहुंचेगा बल्कि पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचेगा। इस्लाम की इशाअत होगी, इस्लाम की तबलीग होगी, उलूम इस्लाम की हिफाजत होगी जब ये शख्स, तो क्या होना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की देख रेख करें और जाकर तलाश करें, तलाश कर करके ऐसे लोगों पर खर्च करें, अगरचे ये मांगते नहीं, उनको मांगना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से वो लोग कि जो स्टडी नहीं करते, किताबें लिख रहे हैं घर के अंदर बैठे हुए, समझ में आया, पढ़ा रहे हैं लोगों को, अब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अपने काम के अंदर मगन हैं वो। अगर इनको कहा जाए क्यों नहीं उठते यहां से जाकर मेहनत मजदूरी कर लो ना, खाने का कर तो सकते हैं, मगर मेहनत मजदूरी करने जाएंगे उतना ही नुकसान इधर के काम का हो जाएगा। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि नहीं फरमाया? यसअलूनका अनिल अनफाल कुल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। आपसे यह सवाल करते हैं अनफाल के बारे में। अनफाल कौन सा माल था? अनफाल वो माल था दुश्मनों से लिया हुआ कि जो बगैर जंग के आए, वो था माल अनफाल। जो जंग के नतीजे में आए वो तो गनीमत है, माल गनीमत। माल गनीमत का हुक्म और है, अनफाल का हुक्म और है। माल गनीमत का हुक्म तो यह है कि उसके 5 हिस्से कर दिए जाएं, 4 हिस्से तो मुजाहिदीन पर तकसीम कर दिए जाएं और 1 हिस्सा बैतुल माल में चला जाए और बैतुल माल के मसारिफ में खर्च होगा। अनफाल के बारे में क्या है कि 5 हिस्से करके 4 हिस्से तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं और 1 हिस्सा जो है वो बैतुल माल में जाएगा। और अनफाल लिल्लाहि व रसूल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखने के माना क्या थे? आप भी ये था कि आप अपने लिए, अपने घर वालों के वास्ते, अपने रिश्तेदारों के वास्ते, ये जहां आप मुनासिब समझें वो खर्च करना, वहां वो खर्च करें। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इसकी तवक्को ही नहीं थी कि आप जो हैं इदारत तो मुआशरे में गरीब हों और आप खूब डकार ले लेके खा रहे हैं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी नबी की जरूरत थी कि नबी अपने उस माल को आप दूसरों पर, उम्मत पर खर्च करते हो। क्यों? मैं एक बात आपसे पूछता हूं ताकि मसला समझना आसान हो जाए। माँ बाप अगर उनके अंदर कोई हिस्स है,
کوئی فیلنگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کھائیں اور بچے جو ہے پریشان ہوں؟ بچوں کو پہلے کھلائیں گے، خود بھوکے رہیں گے. یہ تو ماں باپ کی شان ہے. نبی جو ہے اگر اس کے دل میں ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں تو ماں باپ سے زیادہ تکلیف اٹھا ہی نہیں سکتا. نبی کے دل میں اپنی امت کی محبت، اولاد کی محبت جو ماں باپ کے دلوں میں ہوگی اس سے زیادہ ہوتی ہے. نبی کو امت سے محبت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جتنی محبت ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے. تب اس صورت میں نبی کیا کرے گا؟ جو ملا امت پہ خرچ. وہ ان کی اپنی ہی ضرورت ہے، جیسے ماں باپ کا امت اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی ان کی اپنی ضرورت ہے. تو مگر یہ کہ یہ نبی کو دیا گیا، نبی کا ایک حق مانا گیا. اسی طرح سے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو تیسرے دن جو ہے وہ اپنی گٹھری کندھے پہ رکھ چلے جا رہے. حضرت عمر مل گیا راستے میں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ابوبکر کہ بازار جا رہا. کیا کرنے کے واسطے؟ کپڑا بیچنے کے واسطے. انہوں نے کہا ہو خلیفہ بن گیا اور کپڑا بھی بیچنے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں بچوں کو بھی پالوں گا، نہیں پالوں گا، بچوں کی ضرورت ہے کہ نہیں، میرا بھی گھر چلنا ہے نہیں چلنا، تو اس واسطے میں کاروبار کروں گا. تو میں وہاں سے میں جو کما کے لاؤں گا تو گھر والوں کو دوں گا، اس کے بعد میں خلافت کا بھی کام کروں گا. تو حضرت عمر کچھ نہیں بولے اور اس کے بعد تمام بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، میٹنگ کی اور انہوں نے ان کے ساتھ کہا کہ بھئی یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے. اگر ابو بکر جو ہے اپنے کاروبار میں اپنے اوقات کو لگائیں گے تو خلافت کا تو بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ خلافت کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے. اتنی بڑی ذمہ داری جب ہم نے دی ابو بکر کو تو اس کے گھر کے اخراجات کی بھی ہم کو فکر کرنی چاہیے. سب نے کہا بہت مناسب، بالکل ہونا چاہیے. تو ہوا یہ کہ بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کیا جائے ابو بکر کا، ایز اے خلیفہ، بحیثیت خلیفہ کے ان کو وظیفہ دیا جائے، ایک سیلری دی جائے بیت المال سے، سرکاری خزانے سے. سب نے فیصلہ کیا بالکل صحیح، چنانچہ دیا گیا. وہ بات الگ ہے کتنا دیا گیا، وہ بات الگ ہے ابو بکر نے کتنا اپنے پہ خرچ کیا، کتنا اللہ کے راستے میں لٹایا. ہونا یہی چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ کمیونٹی کے لوگ ایسے لوگوں کا خیال کریں اور ان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر وہی غنا اور استغنا اور مال کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے ان کی نظر نہیں ہٹنی چاہیے. دونوں طرف یہی حالت ہونی چاہیے. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں پر جا کر کے تلاش کر کے ان لوگوں کو دیں، جو مانگتے پھرتے ہیں ان کو دیا، لیکن یہ تو پریشان رہیں گے. تو اس لیے ایسے لوگوں پر دینے کی فضیلت اس آیت سے معلوم ہوئی. آیت نمبر 274. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله
والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. گزشتہ دو رکوع سے مضمون چل رہا ہے، بلکہ 3 رکوع سے انفاق کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اس میں مسئلہ یہ بھی آیا تھا آیت نمبر 271 میں کہ اگر تم علانیہ صدقہ دیتے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور چھپا کر کے ضرورت مندوں کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہوگی ایسا کرنا، کیونکہ تم فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے. تو یہ بات وہاں فرمائی تھی. حاصل یہ ہوا کہ 2 ہی صورتیں ہیں خرچ کرنے کی، کہ چھپا کر ہو یا علانیہ ہو. تو یہاں پھر اس کو اس طرح فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں ان کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. معلوم ہوا کہ اوقات کے لحاظ سے بھی 2 ہی وقت ہیں، دن اور رات کے، اور خرچ کرنے میں بھی 2 ہی صورتیں ہیں کہ چھپا کر علانیہ. اس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں کہ رات میں خرچ کیا جائے چھپا کر 1 صورت، رات میں خرچ کیا جائے علانیہ 2 صورت، دن میں خرچ کیا جائے چھپا کر 3 صورت، اور دن میں خرچ کیا جائے علانیہ یہ 4 صورت. 4 صورتیں بنتی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے 4 صورتوں پہ عمل کیا تاکہ مجھے اجر مل جائے اللہ کا. تو انہوں نے رات میں بھی خرچ کیا اور چھپا کر بھی خرچ کیا، علانیہ بھی کیا، دن میں بھی اسی طرح کیا، چھپا کر علانیہ، تاکہ 4 صورتیں جو ممکن ہو سکتی تھیں اس آیت میں ان 4 پر عمل ہو جائے اور اللہ کے اجر کے مستحق ہوں. کیسی ان کی طلب تھی کہ تاکہ وہ اجر بھی ملے، اور اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کی ہولناکی میں جس کو خوف نہ ہو اور جو غم سے جس کو چھٹکارا مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے. معلوم ہوا کہ خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتلائی تھی. اصل بات یہ ہے کہ دینا جو ہے وہ دراصل اللہ کا وصف ہے، وہی دینے والے ہیں، عطا ان کے ہی کمال ہے. تو جب اپنی اچھائی اور اپنے کمال جو ہے کوئی بھی شخص دوسرے میں دیکھتا ہے تو اس کو مناسبت ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جب دیکھتے ہیں کہ بندہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو میں کرتا ہوں،
یعنی دینا، خرچ کرنا، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، تو دینا بہت اچھی چیز ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ صاحب نہ کمانا نہ کچھ، اب اپنا جو مل گیا اللہ توکلی وہ کھا لیا، حلال روزی، اور عبادت میں اپنے اوقات کو لگانا، اطاعت میں، فرما برداری میں اللہ کے۔ تو بڑی ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی سوائے اس کے کہ تنگی سے گزرتی ہے کہ نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ کوئی جمع پونجی گھر کے اندر ہے، تو ایسے لوگوں کی یہی زندگی ہوتی بھی ہے۔ تو تھے باہر عبادت گزار اور بڑے اللہ کے یہاں مقبول، تو ایک روز اللہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ، زندگی جیسی بھی گزر گئی وہ شکر ہے آپ کا، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ بہت سا مال ہو تو اپنی خواہشیں پوری کر لیں، ہم اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا لیں، ایک دفعہ اچھے سے اچھا پہن بھی لیں، ایک خواہش پوری ہو جائے کم سے کم دنیا میں، کیا یہ سب سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، دے دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو وہ ہزاروں مل گئے ہوں گے، اب وہ اپنے کپڑے بھی خوب بنائے، اور کھانا بجائے اس کے کہ صرف اپنے واسطے ہوتا، کہنے لگے دے کے چڑھا دو، پیسہ بہت ہے اب دے کے چڑھوا، اور سب کو کہہ دو بھائی کھانا کھانا۔